دوسری بات نوٹ کیجئے گا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ایک پڑھ لی دو چھوڑ دیں، دو پڑھ لیں تین چھوڑ دیں، اور اگر پڑھنے آئے بھی ہیں نہ کوئی خشوع خضوع ہے، نہ کوئی توجہ ہے، نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ اس قرآنی آیت کا ترجمہ معنی مفہوم پتہ ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، ایک لفظ کا بھی معنی نہیں آتا کہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اس کی نماز کا اس کو کیا مزہ آئے گا، کیا اس کو لطف آئے گا، کیا اس کی نماز میں نکھار پیدا ہوگا، کیا اس کی نماز میں حسن پیدا ہوگا، آیا ہے اسی طرح توجہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرف ہے، دنیاوی خیالات چل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہے ہیں، فلاں کی بات ذہن میں آگے اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا، فلاں کی بات ذہن میں آگے اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا، اس طرح کی جو نمازیں ہیں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں ہے سوچتا کہیں ہے، وہی معاملہ ہمارے سوچیں کہیں اور ہیں، ایسے نمازیوں کے بارے میں کہا۔ کیونکہ اب یہاں رک کے نبی اسلام یہ حدیث نوٹ کر لیجئے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی اسلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ دے۔ اب یہاں رک کے بات سنیے گا اور سوچئے گا، سمجھیے گا، بتائیے گا، ایک شخص مثال کے طور پہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص وضو کیا، بڑے اہتمام سے وضو بھی کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے چل کے، اپنی دکان چھوڑتا ہے، مکان چھوڑتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز کا اس کو فائدہ کوئی نہیں، تو کس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اور یہاں رک کے ایک سوال اگر میں کروں آپ سے، اس کا جواب آپ دیجئے گا، اگر ہماری نمازیں فائدے والی ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کی بات بعد میں کیجئے، چھوڑیے ان کو، جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں، اگر ہماری نمازیں فائدے والی ہوں تو ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، 2-4 سیکنڈ میں چپ کر جاتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں کہ جو نبی اسلام کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، یا اللہ میں ایسی نماز سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، تو اگر ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دیتی ہوں یا ہماری نمازیں فائدے والی نمازیں ہم پڑھ رہے ہوں، تو کیا خیال ہے معاشرے کی یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، گھروں کی یہ صورتحال جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، بازاروں کی یہ صورتحال جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، جوان اولاد کی یہ صورتحال جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ رہی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہمارا ویک پوائنٹ ہے، کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو رہی ہے۔ اب اس کمزوری کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کمی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر وہ حسن پیدا نہیں ہو رہا، وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب یہاں رک کے ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، بچے امتحان دیتے ہیں، پرچہ ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ایک امتحان 50 بچوں نے دیا، 100 بچوں نے دیا، 150 200 جتنے بھی، تو کیا خیال ہے سارے بچے پاس ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ سارے بچے نہیں پاس ہوتے نا، کیا وجہ ہے سارے بچے پاس نہیں ہو رہے؟ حالانکہ ایڈمیشن فارم جو ہے وہ سب نے فل کیا، فیس سب نے دی ہے، رول نمبر سلپ سب کو ایشو ہوئی ہے، ٹیچر سب کے سیم ہیں، سبجیکٹ سیم ہیں، اور یہ اگر ٹائم ٹیبل ساری کچھ چیزیں سیم ہیں، پاس سارے نہیں ہو رہے، وجہ کیونکہ پاس وہ ہوتا ہے جو سوالوں کے جواب صحیح کرتا ہے، یا صحیح کو ذرا سنیے گا، پاس وہ ہوتا ہے جو سوالوں کے جواب، بس ایک دم بول دیں ذرا، پاس وہ ہوتا ہے جو سوالوں کے جواب صحیح کرتا ہے۔ اب یہاں اس صحیح لفظ کو سامنے رکھ کے میں اگلی بات کرنا چاہوں گا، نماز پڑھنے کے لیے 10 لوگ آئیں، 50 لوگ آئیں، 100 لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اب کیا سب کو نماز کا ایک جیسا اجر ملے گا؟ کیوں؟ نماز کا ٹائم ایک ہے، وضو سب نے کیا ہوا ہے، امام ایک ہے، اور یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے جو پڑھنے والے ہیں، اور دیگر معاملات بھی سارے ہیں، تو اجر سب کو سیم کیوں نہیں؟ نماز کا اجر اس کو ملتا ہے جو نماز صحیح پڑھتا ہے۔ آگے نا بات وہیں پہ، جو صحیح پڑھے۔ اس کہانی کو تو اللہ نے سورہ ملک کے اندر حل کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات یہ سارے معاملات اس لیے بنائے، دیکھے پرکھے جانچے کہ تم میں سے اچھے عمل کون، عمل نہیں، احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے، جس کے عمل میں زیادہ حسن ہے،
کس کے عمل میں زیادہ نکھار ہے، کس کے عمل میں زیادہ خوبصورتی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ہم نے تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگلی بات یہاں نوٹ کیجئے گا جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی ہے کہ تلاش کی جائے کہ آخر خامی کہاں پہ۔ نماز جو نہیں پڑھتے ان کا معاملہ الگ، ان پر بعد میں بات کی جا سکتی۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی نمازی بھی ہے اور اس کے جو ہے وہ فحاشی والے سارے معاملات، نمازی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ بھی بڑے بولتا ہے، نمازی بھی ہے اور اس طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے جو شاید فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھا جا سکے، اور نمازی بھی ہے اور اس کی حرام خوری بھی اسی طرح ہے، ناپ تول میں کمی بھی اسی طرح ہے، نمازی بھی ہے، نظروں کی آوارگی بھی اسی طرح ہے، نمازی بھی ہے، دن رات جو ہے نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے اور سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آخر کمی کہاں پہ، کوتاہی کہاں پہ، گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔